السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ قال الله تعالى في موضع آخر: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں، اگر مسلمانوں میں بھی دیکھیں، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ایک طبقہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیار دیا کہ چاہے ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو صرف کریں، یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزاریں۔ یہ اختیار اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو دیا ہے کہ یا تو اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، یا تو اچھا کام کریں، یا تو نیکی کا کام کریں، یا گناہ و معصیت میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزاریں۔ ہر ایک کے پاس اختیار ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے۔ لیکن آپ ملائکہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا حکم انہیں ہوتا ہے، وہ اس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے۔ تو ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں، بس انہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت ہی کرنی ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ یا تو ہم سیدھا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، یا تو اچھا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، یا تو ہم گناہ میں اللہ رب العالمین کی معصیت میں یا تو غلط راستہ اختیار کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔
لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ چیز واضح بھی کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارے گا، جو نیکی کا کام کرے گا، جو اچھا کام کرے گا، جو بلائی کا کام کرے گا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا بدلہ رکھا ہے، قیامت کے دن اس کو کیا بدلہ ملنے والا ہے، کیا انعام اس کو ملنے والا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی چیز واضح کر دیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی معصیت میں اپنی زندگی گزارے گا، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا، جو گناہ پر گناہ کرتا رہے گا، اس کا کیا نتیجہ قیامت کے دن ہونے والا ہے، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کیا۔ تو انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ یا تو وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو وہ شکر گزاری میں اپنی زندگی گزارے، یا تو وہ شکر ادا کرے، یا تو وہ ناشکری کرے۔ تو یہ اختیار ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے میں، اللہ رب العالمین کی معصیت کرنے میں آپ دیکھیں گے گناہ کے الگ الگ کیٹیگریز ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہیں، بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، ایسے گناہ بھی ہیں جو آپ کو اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں، ایسے گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے گناہ، ہلاک کو برباد کر دینے والے گناہ، جو گناہ کی لسٹ میں سب سے ٹاپ میں آنے والے گناہ جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اور اسی طرح والدین کے ساتھ ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ ساری چیزیں بڑے گناہوں میں آتی ہیں۔ تو ان گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان گناہوں کو ہمارے کچھ اعمال کی وجہ سے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بھی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں کہ اگر ہم ان اعمال کو کریں گے تو خود بخود ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنے ایسے اعمال آپ سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہیں تو اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، کہ اس کے گناہ جو ہے مٹا دیے جاتے ہیں گرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ اسی طرح نماز کے لیے چل کر مسجد چلے جاتے ہیں، ایک ایک قدم پر آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے ایسے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں کہ اگر ہم ان اعمال کی پابندی کریں، ان اعمال کو بجا لائیں، تو ہمارے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ خود بخود اللہ رب العالمین معاف کر دیتا۔ انسان نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں کہ اگر ہم ان اعمال کو کریں گے تو ہمارے چھوٹے گناہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ روزے کے بارے میں ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ان سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ۔ تو ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے، کوئی نہیں بول سکتا کہ مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم لوگ آدم کی اولاد ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ معصومان الخطا ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سے اگر گناہ ہو جائے، کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اللہ رب العالمین متقی لوگوں کے صفات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ وہ لوگ متقی لوگ جو ہوتے ہیں اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ فحش کام کا ارتکاب کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا تو اپنے آپ پر ظلم کر دیتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، وہ فوراً اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تو تو گناہوں کو معاف کرنے والا. آگے اللہ رب العالمین یہ سوال کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ تمہارے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ نہیں معاف کر سکتا. تو گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ رب العالمین ہی، چاہے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں. ایک گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے. اللہ رب العالمین نے ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات گناہ کرتے. انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات گناہ کرتے. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں گناہوں کو، تمام گناہوں کو معاف کرتا. جميعا، میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فاستغفرونی اغفر لک، تو تم مجھ سے استغفار کرو، تو تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. بعض دفعہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیا، میں نے اتنا گناہ کیا، اتنا اپنے آپ پر اتنا ظلم کیا ہے میں نے کہ اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو کیسے معاف کر سکتا ہے. یہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ اسے صحیح نالج مل جائے، صحیح علم مل جائے، اگر وہ اس آیت کو سمجھے بس کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ پر زیادتی کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھنا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ بے حد ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں اللہ کی قسم کھاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واللہ انی لاستغفر اللہ، کہ میں اللہ رب العالمین سے ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں، 70 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی گناہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کتنی مرتبہ استغفار کرنے کی توفیق ملتی ہے. کبھی ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں اور ان گناہوں سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں. ایک دوسری روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ہیں. تو استغفار کریں کیسے؟ کہ بہت سارے لوگ ان کے یہاں غلط فہمی ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ استغفار کرنا کیسے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، ہمارے علاقے میں آپ جو خرافات ہیں آپ بہت زیادہ ہے کیرلا میں. تو ہمارے یہاں استغفار کی مجلس قائم ہوتی، توبہ کی مجلس قائم ہوتی، اور 1 لاکھ استغفار مجلس کے ساتھ میں پڑھتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان عمل ہمیں سکھایا ہے، کوئی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے کبھی بھی استغفار کر سکتا کہ استغفر اللہ،
اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، رب اغفر لی، اے اللہ میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ الگ الگ استغفار کے صیغے آپ کو ملیں گے احادیث میں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسے بھی بہت سارے استغفار کے صیغے آپ کو قرآن و سنت میں ملیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان استغفار کے صیغوں کو، ان استغفار کو اپنی زبان پر جاری رکھیں، ہمیشہ استغفر اللہ کہتے رہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت ملتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رکھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کہ ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو استغفار میں سے سب سے ایک عظیم ذکر جو استغفار کی دعا ہے وہ سید الاستغفار، سید الاستغفار۔ سید الاستغفار ایک ایسی دعا ہے کہ اگر انسان صبح کے وقت اس دعا کو پڑھتا، سید الاستغفار کو پڑھتا، اور شام سے پہلے وہ انتقال کر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنتی، وہ جنت میں جائے گا، وہ شخص جنت میں جانے والا انشاءاللہ۔ اگر رات کے وقت کوئی آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے، سید الاستغفار پڑھتا ہے، اور اسی رات میں صبح سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، تو وہ جنتی ہے۔ ایک آسان سا دعا، ہمیں بھی چاہیے کہ پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، پورے یقین کے ساتھ معنی کو جانتے ہوئے اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اس دعا کو سیکھیں، یاد کریں، اور ہمیشہ اس دعا کی پابندی کریں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کہاں ہونے والی ہے، کب ہونے والی ہے، کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ صبح و شام اس دعا کی پابندی کریں۔ کون سی دعا ہے؟ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ عظیم دعا ہے، استغفار ہے، اس میں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا اعتراف ہم کرتے ہیں۔ اس کا معنی سمجھتے ہوئے ہم اس دعا کو صبح و شام پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں۔ خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق اس عہد پر قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اور جو میں نے گناہ کیے ہیں، جو میں نے کیا ہے، اس سے جو بھی مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اور جو تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ وابوء لک بذنبی، اور جو بھی میرے گناہ ہیں اس کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں۔ وابوء لک بذنبی فاغفر لی، تو تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری بخشش کر دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلایا تاکہ ہم اس دعا کی پابندی کر کے ہم جنت میں جا سکیں۔ کتنے ایسے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہم کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی سے اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسا عمل ہم اس دنیا سے کر کے جائیں جو ہمارے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی پابندی کیا کرتے تھے۔
آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کے ان سے استغفار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پہ مولود پڑھتے ہیں، مولود جو پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں ارتکبت علی الخطا غیر حسر وعادت، میں گناہ پر سوار ہو چکا، غیر حسر وعادت، یعنی بے حساب میں نے گناہ کیا۔ اس میں کہتے ہیں مولود کے اندر یہ لکھا ہے کہ غیر حسر وعادت، کہ بغیر حساب کے بغیر حسر کے میں نے گناہ کیا۔ لک اشکو فیہ یا سیدی خیر النبی، سیدی خیر النبی، نعوذ باللہ، کہ میری شکایت آپ سے ہے، وہ سیدی خیر النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو استغفار ایک عظیم عمل ہے۔ تو استغفار کے کیا فوائد ہیں، کیا فائدہ ہے استغفار کرنے کا؟ آپ کو اخروی فوائد جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ وہ ایک مرتبہ حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے ایک درس میں ہوتے ہیں، تو ایک آدمی آ کر درس کے بعد شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے بارش نہیں ہوتی، 5 سالی، تو آپ کچھ بتائیں جس کو ہم اپنا کر کے آئیں، ہمارے گاؤں میں بارش ہونے لگیں، یہ 5 سال دور ہو۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں استغفر اللہ، کہ تم اللہ سے استغفار کرو، استغفر اللہ کہو۔ تو آدمی چلا جاتا ہے۔ دوسرا آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں، مجھے اللہ رب العالمین نے اولاد نہیں دیا ہے، تو میں کیا کروں جس سے مجھے اولاد ہو جائے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں استغفر اللہ، کہ تم استغفار کرو، تم استغفر اللہ کہو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ دوسرا آدمی آ کر کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں، میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، کہ اللہ رب العالمین مجھے بہت سارا مال عطا کرے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں استغفر اللہ، کہ تم استغفار کرو۔ ان تینوں آدمیوں کو آتا ہوا دیکھ کر ایک شخص آ کر حسن بصری رحمہ اللہ سے کہتا ہے کہ جو بھی شخص آپ کے پاس آیا آپ نے کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار کرو، تم اللہ سے استغفار کرو، آپ نے صرف یہی کہا، اس کی وجہ کیا ہے ان کو جاننا تھا۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے وہی کہا جو قرآن میں موجود ہے۔ تو کیا اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں، نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ کیا کرے گا؟ موسلا دار بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال سے نوازے گا، اولاد سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، نہریں جاری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو استغفار کے فوائد میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین استغفار کی وجہ سے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین مال عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین جنہیں اولاد نہیں اللہ رب العالمین اولاد عطا کرتا ہے۔ استغفار کے فوائد میں سے کچھ فوائد ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو استغفار کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔